البقرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آیت 100 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَوَکُلَّمَا عَہِدُوا عَہْدًا نَبَذَہُ فَرِیقٌ مِّنْہُم بَلْ اکثرہم لا یؤمنون۔ اَوَکُلَّمَا کیا اور جب کبھی، عَہِدُوا انہوں نے عہد کیا، عَہْدًا کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اسے، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جب کبھی بھی ان لوگوں نے اتباع حق کا کوئی عہد کیا تو کسی نہ کسی گروہ نے ضرور ہی اسے پس پش ڈال دیا، اور ان لوگوں میں بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے جن کے دل ایمان کی دولت سے خالی ہیں۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ غداری، عہد شکنی، نافرمانی اور سرکشی کی ایک مسلسل تاریخ ہے۔ تورات کے صحیفے، انجیل کے اوراق اور قدیم مورخین، یہود کے دفتر سب اس سرگزشت سے لبریز ہیں، اور یہاں اشارہ ان کی اس قومی خصوصیت کی طرف ہے کہ عہد کرنا اور توڑنا ان کو ورثہ میں ملا ہے۔ یہ گویا ان کو کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا کہ عہد کرنا اور توڑ دینا کوئی جرم کی بات ہے۔ جرم تو وہ ہوتا ہے کہ کم سے کم کرنے والا بھی اس کو جرم سمجھے اور پھر کرے۔ ان کی حالت تو ایسی ہو چکی ہے کہ انہوں نے اس جرم کو کبھی جرم خیال ہی نہیں کیا۔ یعنی ایفائے عہد تو الگ رہا، ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ دوسرے سے اس کے قائل ہی نہیں۔ کبھی اطاعت کا عہد و پیمان کیا تھا تو کیا تھا، انہیں اب کوئی پرواہ نہیں۔ اور لا یؤمنون کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا کتابوں اور صحیفوں پر کب ایمان رکھتے ہیں، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے کا عہد تو ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، اور جب وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کا ایمان اپنی کتاب پر بھی مطلق نہیں ہے۔ مثل مشہور ہے نا کہ جو ماں کا نہیں وہ خالہ کا کب ہوگا۔ جن کے متعلق یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کا ایمان اپنی کتاب پر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کو تسلیم کرنے کا رواجن ایک ڈھونگ رچایا ہے کہ جس قوم سے وہ بستہ ہیں وہ قوم اس کو روایتاً مانتی چلی آ رہی ہے، اس وجہ سے ان کو بھی یہ بات کہنا پڑتی ہے، ورنہ ان کے نزدیک ایسی ساری باتیں ڈھکوسلے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو اللہ کی کتاب اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اللہ کا نبی مان لیں گے؟ گویا ان کے ہاں ایمان نام کی کوئی چیز تسلیم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے یہ بات کہہ لینے دیں کہ اس وقت مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو رواجن اسلام کا نام لیتے ہیں، اور ان کی کثرت انہی کی سوسائٹی جیسی ہے۔ وہ یہ رٹ محض اس لیے لگاتے ہیں کہ اس ملک کی کثیر آبادی کا یہ مذہب ہے، اور اگر وہ نام لینا چھوڑ دیں تو وہ اس ملک میں ایک دن حکومت نہیں کر سکتے، اور حکومت سے وہ نکلنا نہیں چاہتے۔ گویا یہ ان کی ایک مجبوری ہے کہ مسلمانوں کے نام رکھے ہیں، ملک کے کاغذات میں اندراج کراتے وقت اسلام کا خانہ پر کریں، ختنہ کریں اور اہل قبلہ میں داخل ہو جائیں۔
حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کریں، غریب عوام کو دبانے کے لیے دن رات کوشاں رہیں، ایسی ایسی سکیمیں بنائیں کہ غریب روز بروز غریب اور امیر روز بروز امیر ہوتا جائے۔ لیکن غریبوں کی ہمدردی کے بیانات اخبارات میں دیتے رہیں۔ غریب اگر گروہ بندیوں میں تقسیم ہیں تو ہوا کریں، انہیں کیا؟ اگر شرک کے گھڑے میں گرتے ہوں تو گرا کریں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں تو ہوا کریں، کیونکہ ان ساری باتوں میں ان کا فائدہ ہے۔ ملک میں امن ہو تو آخر کیوں؟ لوگ آپس میں صلح و آشتی سے رہیں تو کیوں؟ غریب اگر سکھ کا سانس لیں تو کیوں؟ سب لوگ اگر مل جل کر اسلامی زندگی گزاریں تو کیوں؟ یہ ساری باتیں ان کے سراسر نقصان کی ہیں۔ آج وہ وقت نہیں ہے لیکن آج وہ وقت نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں شاید وہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اچھا، اور کوئی سمجھے نہ سمجھے، قوم کے سیاسی لیڈر اور مذہبی رہنما اور آخرت کے ٹھیکیدار سب سمجھتے ہیں، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے ہدایت پانے کا جو قانون بنا دیا ہے اسی کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ بس ہم دستے با دعا ہیں کہ اے اللہ ان رہنمایان اسلام کی رہنمائی فرما اور ان کو سیدھی راہ پر چلا